والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور تم پر حرام کی گئیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں مگر کافروں کی وہ عورتیں جن کے تم مالک ہو جاؤ، یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے۔ اور حلال کی گئیں تمہارے لیے وہ سب عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں کہ تم طلب کرو اپنے مال کے عوض، اس حال میں کہ تم عورتوں کو اپنے نکاح کے گھیرے میں لانے والے ہو، نہ یہ کہ تم نفس کی خواہش پوری کرنے والے ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے مہر کے عوض تم نے فائدہ اٹھا لیا تو ان کے مہر انہیں ادا کر دو، اللہ کا فریضہ ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جس میں تم آپس میں راضی ہو گئے مہر مقرر کرنے کے بعد، بے شک اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور جو شخص تم میں سے مالی طاقت نہ رکھے نکاح کرنے کی آزاد کنواری مسلمان عورتوں سے تو وہ مسلمانوں کی مملوکہ باندیوں سے نکاح کریں جو ایمان والیاں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو کر ایک ہی ہو تو نکاح کر لو ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کے مہر انہیں ادا کرو دستور کے مطابق، اس حال میں کہ وہ نکاح کی قید میں آنے والی ہوں، بدکار نہ ہوں اور نہ غیروں سے پوشیدہ تعلقات جوڑنے والی ہوں۔ جب وہ نکاح کے گھیرے میں آ جائیں پھر بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس کی آدھی سزا ہے جو آزاد کنواری عورتوں پر ہے۔ یہ باندیوں سے نکاح کا حکم اس کے لیے ہے جسے بدکاری کا خوف ہو تم میں سے، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔